اچھا کائرہ صاحب، یہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کچھ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں نا، خاص طور پہ اگر وہ حالیہ تاریخ سے تعلق رکھتی ہوں. مثال کے طور پہ فیض آباد دھرنا کیس بڑی زبردست کیس اسٹڈی ہے نا، کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، پھر سگنیچر ہوئے، پھر وہی وجہ بن گیا. فیض آباد میں فیض صاحب بھی بڑے متعلق ہو گئے اور فیض آباد سے فائز صاحب بھی بڑے متعلق ہو گئے، پھر وہی بندہ چیف جسٹس بنا ہوا ہے. مطلب بڑا انٹرسٹنگ. تو اس لیے میرا جی چاہے کہ آپ سے پوچھوں کہ ایک دھرنا 2000، اب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اگر میں سال غلط ریکال کر رہا ہوں تو شاید 2013 تھا کیا، جو آپ کی حکومت تھی، وہ اپنی نوعیت کا جو پہلا دھرنا تھا اپنی نوعیت کا. پھر اس کے بعد اس طرح کے دھرنے بہت ہوئے جس میں طاہر القادری صاحب بھی تھے. آج فائز عیسیٰ صاحب نے بھی ان کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ وہ صاحب کہاں ہیں جن کو جمہوریت بڑی یاد آتی تھی، وہ کینیڈا سے نہیں آ رہے واپس. اس دھرنے میں آپ نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. مجھے یاد ہے ہم وہاں پہ کوریج کر رہے ہوتے تھے، آپ بڑی تقریر ہوتی تھیں. پھر وہ آپ ہی اس ٹیم میں بھی تھے، آپ، مرحوم رحمان ملک صاحب جو کہ جنہوں نے ختم کروایا، معاہدہ شعاہدہ کرایا. آپ کا آج جب آپ دیکھتے ہیں آپ کو کیا تاثر ہے اس دھرنے کے بارے میں، کہ وہ بہرحال طاہر القادری صاحب کا اور دیگر افراد کا اپنی ہی ایک ایفرٹ تھی، چاہے غلط ایفرٹ تھی، یا وہ بھی کچھ اس کے بھی پس پردہ کچھ عوامل تھے اس وقت کے ادارے، کوئی معاملات تھے اس کے پیچھے؟ وسیم بہت شکریہ پہلے تو آپ کو اور ساری قوم کو اور سارے دنیا کے مسلمانوں کو آج کا دن عید میلاد النبی مبارک ہو. یہ ہمارے لیے بڑا مبارک دن ہے. آپ کے سوال کی حد تک تو میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ نہ کچھ ایسے شائبے شک و شبہ تو ضرور رہے ہیں، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر یہ بات کہہ سکوں کہ اس کے پیچھے بھی کوئی ایسا ذہن تھا. ہاں، اگر میں اس کے شروع ہونے، ختم ہونے اور ان کے جو مطالبات تھے ان کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو اس کے اندر مجھے مور اور لیس اسی طرح کی صورتحال نظر آتی ہے. لیکن وہ بغیر کسی انٹرونشن کے، بغیر کسی بیرونی مدد کے ہم نے اپنے طور پہ طے کرایا تھا، اور اس میں طاہر القادری صاحب کو باقی بھی قیادتیں موجود تھیں، ہم نے ان کو کنونس کیا تھا اور ان کی کچھ باتیں ہم نے مانی تھیں. پھر یہ بھی ہوتا ہے وسیم، ایسے حالات میں اگر آپ کسی کو کنونس کر لیتے ہیں یا ان کو حالات اس بات کا ادراک کرا دیتے ہیں کہ ہم غلطی پہ ہیں، تو پھر ان کو آپ نے ایک فیس سیونگ بھی دینی ہوتی ہے. یہ بھی آپ کے سارے عمل کا ایک حصہ ہی ہوتی ہے. میرا اگلا سوال یہی تھا کہ وہ ایک فیس سیونگ تھی، یعنی قادری صاحب بھی پھر پھنس گئے تھے، یا آپ لوگوں نے اپنی جان چھڑائی کہ یار اب ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا؟ وہ مکس میچ ہی تھا، بس ایسے سمجھ لیں. اچھا 50-50 تھا، تھوڑا ادھر تھوڑا باقی تلخ باتیں بعد میں کرنے کا مناسب نہیں ہوتا نا. آج میں ان کے بارے میں کوئی نامناسب بات کہوں تو یہ اچھی بات نہیں. اچھا اب یہ فاسٹ فارورڈ کر کے اس کے بعد پھر ایک، جس طرح میں نے کہا وہ اپنی نوعیت کا پہلا دھرنا تھا، پھر ایک ریت چل پڑی دھرنوں کی. یہ فاسٹ فارورڈ ہے نا. میں فیض آباد دھرنے پہ آ جاؤں، جو کہ آج بھی بڑا متعلقہ خبر ہے آج کی بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو بھی ٹیکل اس وقت کی گورنمنٹ نے اس لحاظ سے آئیڈیلی نہیں کیا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جو بھی معاملہ تھا قادری صاحب والا، کم از کم پولیٹیکل فیسز نے تو اس کو ٹیکل کیا نا، کیسے بھی کیا. یہاں تو ایک نئی ریت قائم ہو گئی کہ جہاں پر پسے پردہ نہیں بلکہ بالکل سامنے آ کے جو ہے ایک حاضر سروس فوجی جنرل معاہدے پہ بوساطت ڈی جی سی میجر جنرل فیض امین. یہ اس وقت کی گورنمنٹ کا فیلئر تھا کہ وہ اپنے طور پہ نہیں کر پائی یہ معاملہ؟ یقیناً آپ اگر کسی وقت ایجنسیوں سے مدد بھی لیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی مدد، جس طرح وہ خفیہ کام کرتے ہیں وہ خفیہ ہی رہے. اس کی اونرشپ، اس کا فیس جو ہے وہ ہمیشہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس ہونا چاہیے. کسی وقت معاونت کی ضرورت ہوتی ہے تو ضرور ہونی چاہیے، لیکن یہ بات بہرحال ضروری ہے سمجھنی کہ جو کام سیاسی کارکنوں کا، سیاسی جماعتوں کا ہوتا ہے انہی کو کرنا چاہیے. یہ نہ کیا گیا جس کے نتیجے میں یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی. اور کتنی دلچسپ بات ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب پرسوں ہمارے پروگرام میں کہہ گئے، وزیر اعظم وہ کہہ گئے بھائی مجھے نہیں پتا، یہ سارا بالا ہی بالا ہو رہا تھا، مجھے نہیں پتا فیض آباد دھرنے میں کیا ہوا. دستخط کا بھی یہ تو مناسب نہیں ہے. پتا تو سب کو تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور ان کی اجازت سے ہی تھا، لیکن اس کی لیڈرشپ ان کے پاس نہیں تھی، اس کی اونرشپ ان کے پاس نہیں تھی. ان کو چاہیے تھا، ان کی جماعت کو چاہیے تھا، ان کے پاس بڑے اعلیٰ لوگ موجود ہیں سیاسی طور پہ، تجربہ کار، تحمل مزاج. اس میں بیسیکلی تحمل مزاج ہی چاہیے، اور تحمل مزاج لوگ مسلم لیگ کے پاس موجود تھے اور ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ ان کو آگے پیش کرتے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کو مستقبل کے لیے یہ فیصلہ کرنا ہوگا
کہ اس طرح کی دھرنوں کی گنجائش نہیں دی جا سکتی. بھلا کوئی مسلک کے نام پہ دے, کوئی مذہب کے نام پہ دے, کوئی سیاست کے نام پہ دے, اس طرح کے دھرنوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اچھا, اور کہہ رہے صاحب آج ہم ذرا تھوڑی سی ریسنٹ ہسٹری کی بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ماضی قریب سے ماضی بعید میں اگر جانے کی اجازت ہے. کبھی کبھی اس طرح کا موضوع چھڑ جاتا ہے تو یہی نہیں لگتا کہ ہم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صرف دائروں کا سفر طے کیا ہے. مثال کے طور پہ فیض آباد دھرنا کیس, جس میں اس وقت کی گورنمنٹ کنونس تھی, یہ سمجھتی تھی کہ اداروں میں سے ہی لوگ اس دھرنے کو استعمال کر رہے ہیں گورنمنٹ کو بلیک میل کرنے کے لیے, پھر بھی انہوں نے اداروں میں سے ایک بندے کو آگے کیا کہ بھائی جان آپ مہربانی کریں اور سر بہت شکریہ آپ نے سائن کروایا, ہماری جان چھڑائی. اب میں بالکل ماضی بعید میں چلا جاؤں, 1986 اپریل 1986 میں بے نظیر صاحبہ آتی ہیں, 88 میں ان کو گورنمنٹ ملتی ہے. گورنمنٹ ان کو نہ دینے کے لیے کتنے جتن کیے جاتے ہیں, پری پول ریگنگ الگ ہوتی ہے, پوسٹ پول ریگنگ الگ ہوتی ہے. اس کے بعد بھی ان کو اس وقت تک منصب نہیں دیا جاتا جب تک اس وقت کے آرمی چیف اسلم بیگ صاحب بے نظیر صاحبہ سے طے نہیں کروا لیتے کہ بی بی آپ یہ دفاع کے معاملے میں بات نہیں کریں گی, آپ خارجہ کے بارے میں بات نہیں کریں گی, یہ وزیر خارجہ تو یہ صاحب ہی ہوں گے. اس کے بعد بھی وہی بے نظیر صاحبہ انہی اسلم بیگ صاحب کو تمغہ جمہوریت سے نوازتی ہیں. تو یہ تو ہم نے پھر دائروں کا ہی سفر طے کیا نا, 88 میں وہ ہو یا 2014 16 18 میں یہ ہو. وسیم, بات یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پہ اپنے اداروں کے ساتھ تصادم کو اوائڈ کرتے ہیں. سیاسی جماعتوں کے پاس کیا ہوتا ہے, بندوق اور توپ و تفنگ تو نہیں ہوتا نا. سیاسی جماعتوں کے پاس تو حکمت عملی ہوتی ہے, اور ایک حکمت عملی اس وقت یہ سوچی گئی ہوگی, میں تو اس فیصلے میں شامل نہیں تھا, یہ سوچی گئی ہوگی یقیناً کہ اس وقت اگر ہمیں اتنے عرصے کے بعد ملک سے جو جمہوری عمل شروع ہو رہا ہے اس پہ یہ کمپرومائز بھی ہو رہا ہے. یہ محترمہ کے مزاج نہیں تھا, لیکن ان کے ساتھیوں نے ان کو اس بات پہ مجبور کیا ہوگا, اور انہوں نے کمپرومائز کیا کہ اس سے چلے, ایک اوپننگ ہو, ایک بہتری کا سامان چلے,